العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے کے بعد میں بہت مشکور ہوں الحمد ٹیوٹرز کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا اور علم دین پھیلانے کی اس کاوش میں انہوں نے جستجو کی۔ اللہ کریم ان کی یہ کاوش، ان کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمد ٹیوٹرز اس پرفتن دور میں قرآن و سنت کی تعلیم کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں۔ آئیے اس کا ساتھ دیجیے، اس کے ساتھ جڑیے، اس کے معاون و مددگار بنیے۔ اللہ کریم آپ کا اس کے ساتھ تعاون کرنا قبول فرمائے گا اور آپ کو آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ میرا آج کا موضوع سخن ہمارا ایک اہم موضوع ہے، یعنی وہ ایسا ٹاپک ہے کہ جیسے یوں سمجھیں کہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ ایسا بیسک بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں ہمارے بڑوں کو تو کیا، بچوں تک کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کے بارے میں، اس عقیدے کی ڈیٹیلز، اس کی تفصیل ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی وہ عقیدہ سکھائیے۔ وہ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اگر کسی نے صرف شک کیا، اسے کنفرم اس نے عقیدہ ظاہر نہ کیا، اگر اس کو صرف شک ہوا اس بات پر، اس عقیدے میں اس کو صرف شک ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی اتنا نازک مرحلہ ہے ناظرین، اتنا بیسک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر 20 قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اس عقیدے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں، اور اس عقیدے پر امت کا اجماع ہے۔ یعنی کہیں سے بھی کسی مرحلے پر بھی نازک صورتحال نہیں بنتی اس عقیدے پر۔ اس عقیدے کو والدین اپنے بچوں کو سکھائیں، انہیں بٹھائیں، انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں، اور وہ آیتیں، وہ روایتیں پڑھ کر سنائیں اور بچوں کا ذہن بنائیں، اور انہیں سکھائیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارا ایمان ہے، نبی پاک علیہ السلام شریعت اسلام ہے، آقا علیہ السلام شارع اسلام ہے، آقا علیہ السلام جو ارشاد فرما دے وہی شریعت ہے۔ آقا آخری نبی ہیں، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں نبی کریم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آقا علیہ السلام تمام مردوں میں کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں، مگر سب نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسالت اعلیٰ درجہ ہے اور نبوت رسالت سے ادنیٰ درجہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں افضل مرتبہ تو انبیاء کا ہے، لیکن انبیاء سے افضل مرتبہ رسولوں کا ہے، اور رسولوں سے بھی افضل مرتبہ اولو العزم رسولوں کا ہے، اور ان اولو العزم رسولوں سے بھی افضل مرتبہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اس عقیدے کو یاد رکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، تاکہ کوئی ہم سے یہ عقیدہ چھیننا بھی چاہے، ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش بھی کرے، تو وہ ایمان چھیننے میں ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ ہمارے اسلاف ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دیہات میں ایک بد مذہب مسلمانوں کا لبادہ، مسلمانوں کے عالموں کا لبادہ اوڑھ کر آیا، اور اس نے سوچا کہ میں مسلمانوں کو ان کے دین سے گمراہ کر دوں گا، انہیں بد مذہب بنا دوں گا۔ تو اس نے قرآن کریم کو ازبر طریقے سے یاد کیا، یعنی ایک حرف بھی نہ چھوڑا، ہر طریقے سے قرآن کریم پر تحقیق کی، قرآن کریم کی ہر آیت کو زبانی یاد کیا، حفظ کیا، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو زبانی یاد کیا، بڑا سا جبہ پہن لیا، بڑی سی دستار سر پہ باندھ لی، اور وہ جب آیا تو اس نے ایک مسلمانوں کے چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔
اس نے کہا چلو پہلے اسے گمراہ کرتا ہوں، اسے پہلے دین سے بہکاتا ہوں، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر آگے اگلے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو وہ اس چرواہے کے پاس آیا اور اس نے اس چرواہے سے کہا کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ کریم نے کتنی آیتیں بیان فرمائی ہیں، کتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے کئی آیتوں کا تکرار ہو رہا ہے، یعنی ایک ہی عنوان پر ایک ہی موضوع پر 20 آیتیں ہیں۔ یعنی اگر نماز کے موضوع پر ہے تو نماز کے موضوع پر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، روزے کے متعلق کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کے متعلق کئی مقام، اس طرح کئی احکام ہیں جن کا تکرار لازم آ رہا ہے، کئی مرتبہ ان کے آیتوں کا تکرار ہوا۔ تو ایسا نہ ہوتا اگر ایک ہی آیت میں ایک ہی مرتبہ ایک ہی حکم ارشاد فرما دیا جاتا، دوسری آیت میں اس حکم کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیا جاتا، تو کیا بہتر نہیں تھا؟ قرآن کریم اور مختصر ہو جاتا، پڑھنے میں بھی آسانی ہو جاتی، سمجھنے بھی، یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی۔ اب اسے اب یہ بات تو دماغ کو لگ رہی تھی کہ واقعی ایسا، یہ بات تو بالکل درست کہہ رہا ہے، معاذ اللہ ایک دماغ پر بات لگ رہی تھی۔ اب وہ چونکہ چرواہا تھا، لیکن چونکہ وہ تھا تو چرواہا، تھا تو دیہاتی، لیکن عقیدہ مضبوط تھا اس کا، اسے علم دین تھا، وہ علماء سے وابستہ تھا، علم دین حاصل کرتا تھا، علم دین کی جستجو رکھتا تھا، اپنے عقائد پختہ کیے تھے اس نے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اس بد مذہب سے کہا، اس نے کہا کہ بات تو تمہاری ذہن کو لگتی ہے، بات تو ایسے لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہے، لیکن تم غلط کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا میں غلط کہتا ہوں تو مجھے بتا دو کیسے۔ تو اس چرواہے نے، اس بد مذہب جو مسلمانوں کا لبادہ، مسلمانوں کے عالموں کا لباس اوڑھ کر آیا تھا، اس چرواہے نے اس بد مذہب سے کہا کہ دیکھو تمہاری 2 آنکھیں، تم کہہ رہے ہو قرآن میں تکرار ہے، تو اس طرح تمہاری جسم میں بھی تو تکرار ہے، تمہاری 2 آنکھیں، اگر ایک آنکھ ہو جائے تو، تمہارے 2 ہاتھ ہیں، اگر ان 2 ہاتھوں کی جگہ ایک ہاتھ ہو جائے تو، اگر تمہیں یہ بات منظور ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایسا کر دیا جائے تو میں کر دیتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ 2 آنکھیں، دونوں آنکھوں کا تکرار ہو رہا ہے، ڈبل ہیں آنکھیں، جیسے قرآن کی آیت ہے ڈبل کہہ رہے ہو، اس طرح آنکھیں بھی تو ڈبل ہیں، چلو ایسا اگر تو میں ایک آنکھ پھوڑ دیتا ہوں، تمہاری ایک آنکھ رہنے دیتا ہوں، تو ایک آنکھ سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے، 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ توڑ دیتا ہوں، ایک ہاتھ سے بھی تو پکڑا جا سکتا ہے، ایک ٹانگ سے بھی تو چلا جا سکتا ہے، اس آگے کے ذریعے ایک ٹانگ سے چل دے رہو۔ اب جب اس نے یہ بات سنی نا، اور اس چرواہے کو اس بد مذہب نے اپنے عقیدے میں، اپنے نظریے میں اس نے مضبوط دیکھا، تو اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے چرواہے کو ہی نہیں بہکا سکا تو ان کے عالموں سے کہاں مناظرہ کر سکوں گا۔ وہ وہیں سے اپنے رستے چل لیا۔ ناظرین، اپنے عقیدے میں مضبوطی لائیے، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھائیے۔ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمارا اہم عقیدہ ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ اسے بھلایا جا سکتا ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو دین کا نظام درم برم ہو جائے گا، دین میں ہر کوئی اپنی منمانی تشریحات کرے گا، ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے گا، حالانکہ نبی آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی آئے گا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام کی اس میں 20 روایتیں ہیں، 20 قرآن کریم کی آیتیں ہیں، سینکڑوں روایتیں، سینکڑوں احادیث ہیں، صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے، کافہ کا معنی ہے تمام انسانوں کے لیے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، تمام کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ دیکھیں نا، جب انسان ہمیشہ کے لیے ہیں تو نبی علیہ السلام جو رسول علیہ السلام ہیں، جو آخر رسول ہیں، تو وہ کیسے، ان کی رسالت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے، ان کی نبوت کیسے کوئی دوسرا نبی ہو کر آ سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کو جب تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنی اولاد ہوگی، جتنی نسلیں ہوں گی، جتنے بھی نئی نسلیں آئیں گی، نبی پاک علیہ السلام تمام کے تمام کافتاً، تمام کے نبی آقا علیہ السلام ہی ہیں، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہی ہیں۔ اس عقیدے کو مضبوط کیجئے، اللہ کریم ہمیں اس عقیدے کی پختگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔